السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، آج میرے ساتھ مہمان ہیں میرے بڑے پیارے دوست۔ آج سے 35 سال پہلے ان کے ساتھ میری ملاقات تھی۔ میرے یہ بڑے پیارے دوست یہ میرے کلاس فیلو تھے۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق و رحمت سے ایک ہی قاری صاحب کے پاس ہم نے قرآن پاک حفظ کیا۔ ان کا نام ہے مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ۔ آپ کے سامنے ابھی یہ بیان کریں گے کہ امت محمدیہ کے گناہ کیسے کم ہوتے ہیں اور امت محمدیہ کی نیکیوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ بڑا مختصر بیان ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اور اللہ پاک نے ان کو بڑے علم سے نوازا ہے اور یہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ امت محمدیہ کے گناہ کیسے کم ہوتے ہیں اور ان کی نیکیوں کے اندر کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ جی قاری صاحب بیان کیجیے گا۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے کائنات اندر نبیاں دا سلسلہ اس واسطے شروع کیتا کہ لوگاں نو رہنمائی کیتی جائے، لوگاں نو دسیا جائے کہ جنت کس طرح ملتی ہے۔ تو لوگوں کی رہنمائی واسطے اللہ پاک نے انبیاء دا سلسلہ شروع کیتا، اور اب ہن انبیاء دا سلسلہ تے ختم ہو گیا، لیکن علماء کرام دا سلسلہ شروع ہے اور قیامت تک شروع رہے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے۔ تو سامعین محترم، کہ انسان جڑا ہے وہ گناہ دا پتلا ہے، اس کو غلطیاں گناہ ہو جاندیاں نے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر ایک انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے کہ جیڑا اپنے گناہ تے شرمندہ ہوئے اور اللہ کو توبہ کر لے۔ تو بات حضرت صاحب نے فرمائی، شیخ مولانا محمد ارشد صاحب نے، کہ گناہ کس طرح کم ہوتے ہیں اور نیکیاں کس طرح بڑھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو مومن بندہ اپنے گھروں چلتا ہے، وضو کرتا ہے، گھر دے اندر وضو کرتا ہے اور پھر وضو کر کے چلتا ہے، تو اللہ پاک وہ دے ہر قدم دے بدلے ان نیکی عطا فرماندے نے اور نال وہ دے گناہ معاف ہوندے نے۔ اور اج کل دے معاشرے دے اندر اساں صرف یہی سمجھ لیا کہ وضو مسجد دے اندر ہی جا کے کرنا ہے، واش روم مسجد ہی استعمال کرنے نے، لیکن کتنا بڑا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کرتا ہے، پھر وضو کر کے جننے قدم چل کے آندا ہے، اللہ پاک اننے قدم بارے ان نیکیاں عطا فرماندے، وہ دے گناہ معاف ہوندے نے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو انسان وضو کرتا ہے نا، اللہ پاک وہ دے وضو دے نال وہ دے جڑے گناہ ہوندے نے، وہ دے ہتھاں دے گناہ وہ صاف ہو جاندے نے، وہ دے چہرے دے گناہ صاف ہو جاندے، وہ دے اکھاں دے گناہ صاف ہو جاندے نے، وہ دے منہ دے گناہ صاف ہو جاندے، کہ انسان اپنی زبان دے نال کسی نال کوئی ایسا کوئی جملہ کہہ دیندہ ہے، ایسی کوئی گل کر دیندہ ہے کہ جڑی شریعت اندر نہیں ہے، جڑی ساڈے واسطے اچھی نہیں ہے، تو وہ بھی گناہ لکھا جاتا، اللہ تعالیٰ وہ بھی گناہ معاف فرما دیندے۔ پھر انسان گھروں وضو کر کے چلتا ہے۔ صحابہ کرام دا عمل کی سیا کہ گھروں وضو کر کے تو چھوٹے چھوٹے قدماں نال چل دے، کہ جننے ساڈے قدم زیادہ ہو جان گے انیاں ساڈیاں نیکیاں زیادہ بڑھ جان گیاں۔ اور دوستو قیامت والے دن تے ایک ایک نیکی جیڑی ہے نا، ایک نیکی وہ دی اتنی قدر و قیمت ہوئے گی کہ میں قرآن اندر پڑھیا سا کہ اللہ پاک قیامت والے دن ایک آدمی نو بولے گا کہ وہ دی ایک نیکی گھٹ ہوگی جنت اندر جان واسطے، تو اللہ پاک فرمان گے کہ جا تو ایک نیکی لے آ تو تینوں جنت اندر بھیج دیتا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا کہ وہ ماں باپ جڑے اپنی اولاد نال جان تو ود کے پیار کرنے والے نے، وہ بھانا بھائی جڑے نے اپنے بھرا دے نال بڑا ہی پیار کرنے والے، لیکن دوست احباب بھی کوئی انہوں ایک نیکی نہیں دے گا۔ اور پھر ایک ایسا بندہ جڑا دیکھ رہا ہے کہ کی گل ہے سارے لوگ پریشان کیوں، ایڈا پریشان کیوں دوڑے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تو ایک نیکی لے آئے تو میں تینوں جنت اندر بھیج دواں گا۔ تو بندہ کہندا کیا تینوں ایک نیکی مل جائے جنت چل جائے گا؟ کہندا جی ہاں میں چلا جاواں گا۔ تو اللہ پاک دے وہ بندہ جڑا ہے کہندا میں اپنی پوری زندگی دے اندر ایک ہی نیکی کیتی ہے، تو میری نیکی لے جا، تو جنت اندر چلا جا۔ نیکی لے کے آیا، اللہ پاک نو سارا علم ہے، پتہ ہے، اللہ پاک فرماندے تینوں کنے نیکی دیتی ہے، اور وہ بندہ کہ فلاں بندے نے مجھے نیکی دیتی،
اللہ پاک فرماندے ہے اور تو انسان ہو کے انساناں دے تے اتنا رحم دل ہے، اتنا رحم دل ہے، میں تو غفور رحیم ہوں، مینوں تو کوئی پوچھن والا ہی کوئی نہیں، جاؤ تسی دونوں بندے جنت اندر چلے جاؤ۔ اس واسطے قرآن کہندا کہ ایک نیکی جڑی اودی بڑی حیثیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ تو یعنی کہ ایک نیکی جڑی ہے وہ کوئی نہیں دے گا، لیکن اس بندے نے اپنے ایک بھائی دے اتے احسان کر دیتا ہے، ان دے تے رحم کھادا ہے، ان دے تے ترس کھادا ہے، تو اللہ پاک نے دونوں نو جنت اندر بھیج دیا۔ جی قاری صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری بات کی۔ آپ نے ابھی شروع میں جو بات کی نا کہ لوگ گھروں میں وضو نہیں کرتے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مساجد میں جائیں، وہاں جا کے وضو کریں اور مساجد کے جا کے ہم واش روم جا کے استعمال کریں، تو ابھی آپ جو فضائل بیان کر رہے تھے کہ گھر سے وضو کر کے نکلیں، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے جنت کے اندر، اور آپ ساتھ یہ بیان کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف تشریف لاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ان کے نامہ مال کے اندر درج ہوں۔ تو ابھی نا میرے ذہن کے اندر ایک حدیث مبارکہ آئی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے نا گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے کی اور مسجد میں آ کے دین سیکھنے کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ابھی آپ بیان کر رہے تھے کہ ایک ایک نیکی کی بڑی اہمیت ہوگی قیامت کے دن، اور اللہ کی قسم قیامت کے دن ہی نا نیکیوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا کہ جب کوئی بندہ کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار، ماں نیکی نہیں دے گی، باپ نیکی نہیں دے گا، رشتہ دار نہیں دیں گے، دوست احباب نہیں دیں گے، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہاں ایک واقعہ آتا ہے جو ابھی آپ نے بیان کی تھا، ایک بندے کے پاس ایک نیکی ہوگی، وہ اس لیے دے گا کہ یار ایک نیکی سے میرا تو کچھ بڑھنا نہیں ہے، میں نے تو پکا جہنم کے اندر جانا ہی جانا ہے، لے یار تیرا بھلا ہوتا ہے، تو ایک نیکی لے لے، تو جنت میں جانا، اگر تو بچ سکتا ہے، تیرے پاس ایک کام ہے، تو جنت میں چلا جا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے باوضو ہو کے مسجد میں دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر حج و عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور حج کی کتنی اہمیت ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بے شمار حدیثیں ہیں کہ جو بندہ حج کر لیتا ہے اللہ پاک اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آپ چلتے آئیں اور مسجد میں آ کے دین سیکھیں اور آ کے اللہ کے سامنے آپ سر سجود ہوں، تو اللہ پاک اس کا بہت بڑا آپ کو اجر دے گا، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا، نامہ مال نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ جی محترم قاری صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، بارک اللہ، جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ جی ایسے صاحب، تو سب نے نا موقع دیتا ہے کہ میں لوگوں تک اللہ اور اس دے رسول دی بات میں پہنچاواں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تھوڑے علم اندر برکتاں فرمائے، اللہ تھوڑی عمر اندر برکتاں فرمائے، اللہ دنیا آخر دیاں بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ دنیا آخر دیاں پریشانیاں تو محفوظ آمین۔ فرمائے۔